جو گورنمنٹ کی سبسڈی اسکیمز ہیں ریمیٹنسز کے لیے ان کو گریجولی ختم کرنا اور اس کو مارکیٹ کے اوپر ٹرانسفر کرنا. ایک ای سی سی کی جو کمیٹی ہوئی تھی, اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی گورنمنٹ کی, اس کے اندر یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ان اسکیمز کو گریجولی فیز آؤٹ کیا جائے گا. اسکیم ایک تھی جو سونی دھرتی پروگرام, ریمیٹنس پروگرام جو تھا, اس میں پوائنٹس ملتے تھے اور اس کا جو ہے وہ سینڈر کو کچھ ہوتا تھا. اب اس کو بھی ہم نے اس میں ختم کیا ہے, تو لیکن اس کے بدلے میں بھی ایک نئی اسکیم لے کے آئیں گے. اس میں جو چینجز کیے ہم نے اس کا یہ پچھلے 2 سال سے ہم اس سال آف اے سڈن اوور نائٹ نہیں ہوا, پچھلے 2 سال سے اس کے اوپر ہم کام کر رہے تھے کہ جو گورنمنٹ کی سبسڈی اسکیمز ہیں ریمیٹنسز کے لیے ان کو گریجولی ختم کرنا اور اس کو مارکیٹ کے اوپر ٹرانسفر کرنا. اور اسی کے نتیجے میں 2 اسکیمز جو ہیں وہ جولائی 2025 سے ختم کی گئی تھیں. آپ کو اگر یاد ہو تو ایک اس میں مارکیٹنگ انسینٹو اسکیم تھی, دوسرا جو ہے وہ اس کا جو ایکسچینج کمپنی سے ریلیٹڈ کچھ چینجز کیے گئے تھے جو انسینٹو اسکیمس. تو اب 2 باقی رہ گئی تھی اسکیم جو کہ ابھی جو 30 جون جو ختم ہوا ہے سال اس تک ویلڈ تھی. تو اب ہم نے دوسرے فیز میں ان اسکیمز کو بھی جو گورنمنٹ کی سبسڈی تھی اس کو ختم کیا ہے, اور یہ اس کے نتیجے میں لیکن کسی قسم کا کوئی بھی امپیکٹ جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیز کے اوپر نہیں آئے گا. یہ میں بہت کلیئر کرنا چاہتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم نے کچھ اس میں کیا, کیونکہ وہ سارا کا سارا جو پہلے جو کام ہو رہا تھا, جو سبسڈی تھی اس میں جس طرح کہ ان کے لیے فری آف کاسٹ ریمیٹنسز آ رہی تھیں, اسی طرح اب بھی آتی رہیں گی. فرق صرف یہ ہوگا کہ پہلے گورنمنٹ اس کو سبسڈائز کر رہی تھی, اب بینکس جو ہے وہ اپنے پاس سے انہی ٹرمز کے اوپر جو ہے اس اسکیم کو رن کریں گے. تو گورنمنٹ کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سال کے بجٹ میں گورنمنٹ نے کوئی ایلوکیشن نہیں کی اس کے لیے, اور وہ سارا کیونکہ پہلے سے یہ پلان تھا. جو اگر آپ کو یاد ہو نومبر 2025 کے اندر ایک ای سی سی کی جو کمیٹی ہوئی تھی, اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی گورنمنٹ کی, اس کے اندر یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ان اسکیمز کو گریجولی فیز آؤٹ کیا جائے گا. پہلے فیزنگ کا ٹائم تھوڑا سا نیکسٹ ایئر سے شروع ہونا تھا, ہم نے اس کو جو ہے وہ اب اس سال 1 جولائی سے کر دیا. اب اس کا رزلٹ یہ ہے کہ گورنمنٹ اب کوئی سبسڈی پرووائڈ نہیں کرے گی اس پرپز کے لیے, اور یہ اسکیمز جو ہے وہ مارکیٹ رن کرے گی. بینکس جو ہے وہ اپنے پاس سے کریں گے, لیکن اس کے فیچرز وہی رہیں گے جو پچھلے سال جب ہم نے اناؤنس کی تھی کہ $200 سے زیادہ کی کوئی بھی ٹرانزیکشن جو ہوگی, جب سینڈر اوورسیز پاکستانی $200 یا اس سے زیادہ کہ جب بھی بھیجے گا تو اس سے کوئی چارجز نہیں لیے جائیں گے. بینکس ابھی بھی بغیر کسی چارج کے وہ ریمیٹنسز پاکستان بھیجیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں جو بھی خرچہ آئے گا, جو مارکیٹنگ کرنی ہے, جو دوسری چیزیں ہیں, وہ سب بینکس اپنے پاس سے پے کریں گے, آپ خود برداشت کریں گے. اور سینڈر کے لیے یہ اسی طرح فری آف کاسٹ رہے گا جیسے 1 جولائی سے پہلے 30 جون تک پچھلے سال جیسے تھا. تو وہی اسکیم جو ہے ایگزیکٹلی اسی فارم کے اندر کنٹینیو رہے گی. فرق صرف یہ آئے گا کہ گورنمنٹ سبسڈائز کرنے کی بجائے اب بینکس اپنے پاس سے اس کا خرچہ برداشت کریں گے. دوسری اس سے ریلیٹڈ اسکیم ایک تھی جو سونی دھرتی پروگرام, ریمیٹنس پروگرام جو تھا, اس میں پوائنٹس ملتے تھے اور اس کا جو ہے وہ سینڈر کو کچھ ہوتا تھا. اب اس کو بھی ہم نے اس میں ختم کیا ہے, تو لیکن اس کے بدلے میں بھی ایک نئی اسکیم لے کے آئیں گے جو کہ بینکس اس کو فنڈ کریں گے, اور وہ انشاءاللہ بھی آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں کے اندر اس کی تفصیلات بھی ہم آپ کو دیں گے, جو کہ اس سے بہتر اسکیم ہوگی. کیونکہ یہ جو سونی دھرتی اسکیم تھی, اس کے اندر جو زیادہ ایک اٹریکٹیو فیچر تھا کہ اس کے جو پوائنٹس ہوتے تھے وہ یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن پہ جا کے کوئی آپ چیزیں لے کے تو اس سے ریڈیم کر لیتے تھے اس کے بدلے میں. تو چونکہ یوٹیلیٹی اسٹور ختم ہو گیا ہے, اور اس کے علاوہ اور جو باقی کے پی آئی اے کے ٹکٹ لے سکتے تھے تو پی آئی اے پرائیویٹائز ہوگی, اس کے علاوہ اور دوسری چیزیں آئی ہیں, تو یہ اسکیم اتنی زیادہ اٹریکٹیو نہیں رہی تھی. تو میں یہ کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے بدلے میں ہم ایک بہتر آپشن لے کے آئیں گے جو کہ سینڈر کے لیے اس میں زیادہ انسینٹیوائز اس کو کریں گے. تو یہ کچھ دنوں کے اندر وہ اس کو اناؤنس کریں گے, اور یہ 1 کوارٹر جو اس سال کا جو اس میں امپلیمنٹ کریں گے. اور یہ ایک پرائز بیسڈ اسکیم ہوگی, اس میں پرائزز ہوں گے بہت سارے جو ہے, اور بڑے بڑے پرائز ہوں گے جو کہ ہم آپ کو تفصیل اس کی وہ دیں گے انشاءاللہ.